تو یہ کیا باتیں، ان باتوں پہ ہمیں یقین نہیں ہے؟ اللہ کی باتیں کہی ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ کیا ہمیں یقین نہیں ہے؟ کیا آپ ہر فرائیڈے اونٹ کی قربانی دے سکتے ہیں؟ کہ مسجد کے گیٹ پہ کوئی آیا ہے اور وہ کچھ بانٹ رہا ہے، اور جو کوئی جلدی پہنچے گا اسے سب سے زیادہ ریوارڈ ملے گا ہیں، تو اٹینڈنس وہ لگاتے ہیں لوگوں کی، سب سے پہلے جو آئے اسے اونٹ کی قربانی کے جتنا ثواب ملتا ہے، پھر جو دوسرے نمبر پہ آئے اس کو گائے کی قربانی، پھر جو تیسرے نمبر پہ اس کو بکری کی قربانی، اور آہستہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے آج فرائیڈے کے حوالے سے ریمائنڈر ریکارڈ کرنا تھا۔ Friday is an important day of the week. It has a lot of significance in Islam. This day is very important. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ یہ وہ دن ہے جس دن آدم پیدا ہوئے علیہ السلام، یہ وہ دن ہے جس دن آدم دنیا میں آئے، زمین پہ جب انہیں بھیجا گیا جنت میں سے، اور یہ وہ دن ہے جس دن دنیا ختم ہوگی، قیامت آئے گی۔ یعنی اسی دن پہ دنیا کا آغاز ہوا اور اسی دن پہ دنیا کا اختتام ہوگا۔ اور اس حوالے سے اس کی کیا سگنیفیکنس ہے، کیا حکمت ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دن مختص کیا کہ اسی دن وہ انسانیت کی ابتدا کریں، اسی دن ہی انسانیت کا اختتام کریں۔ اور فرائیڈے از لائک اے پوز بٹن آف دا ویک. We have to pause on that day. We should take a moment of pause and reflect on the days which we spent, like days of the week. جو دن ہم نے ہفتے کے گزارے، from Monday to Friday، کیا ہم نے کیا، کیا ہم نے کوتاہی کر دی، کیا ایسا فرد مس کر دیا، کوئی نماز تو نہیں مس ہو گئی، کوئی نماز لیٹ تو نہیں ہو گئی تھی، کیا ہم نے پوری نمازیں وقت پہ پڑھیں، ساری نمازوں کا اہتمام کیا تھا، کیا انہیں ٹائملی پڑھا، کیا ہم نے وقت کو ضائع تو نہیں کیا، کیا ہمارا خشوع خضوع تھا جو بھی ہم نے نماز ادا کی، کیا ساری نمازیں مسجد میں ادا کیں۔ سو وی ہیو ٹو ٹیک اے مومنٹ آف پوز اینڈ ریفلیکٹ what we did during the week. کچھ رہ گیا تو اسے we have to make it up on Friday. فرائیڈے کو ہم میک اپ کیسے کریں گے؟ جو کوئی کوتاہی ہوئی، کمی رہ گئی، کوئی سستی ہوئی، فرائیڈے کو کیسے میک اپ ہوگا؟ کہ we have to have mindfulness on Friday. اس دن ہم فجر کی نماز ٹائملی پڑھیں، پھر ہم لوگ جمعہ کے لیے صحیح سے تیاری کریں، نہا دھو کے ٹائملی ریڈی ہوں اینڈ گیٹ ٹو دا مسجد ٹائملی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے جو ہیں وہ مسجد میں اس دن ہوتے ہیں اور وہ رجسٹر لے کے اٹینڈنس لگا رہے ہو۔ آپ کو پتہ چلے کہ مسجد کے گیٹ پہ کوئی آیا ہے اور وہ کچھ بانٹ رہا ہے، اور جو کوئی جلدی پہنچے گا اسے سب سے زیادہ ریوارڈ ملے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے جب مسجد میں آتے ہیں، مسجد کے گیٹ پہ آتے ہیں، تو اٹینڈنس وہ لگاتے ہیں لوگوں کی، سب سے پہلے جو آئے اسے اونٹ کی قربانی کے جتنا ثواب ملتا ہے، پھر جو دوسرے نمبر پہ آئے اس کو گائے کی قربانی، پھر جو تیسرے نمبر پہ اس کو بکری کی قربانی، اور آہستہ 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 یہ قربانی چھوٹی ہوتی چلی جاتی ہے۔ ایٹ دی اینڈ وی آر ٹولڈ کہ آخری بندے کو ایک انڈے کی قربانی کے جتنا ثواب ملتا ہے۔ تو فرائیڈے کی اہمیت تو ہے، جس طرح ہم نے پہلے بات کی کہ فرشتے جو ہیں وہ رجسٹر لے کے اٹینڈنس لگا رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں اگر پتہ چلے کہ کوئی مسجد کے گیٹ پہ بیٹھا ہے اور وہ انعام دے رہا ہے، سب سے جلدی جو جائے گا اس سے زیادہ انعام ملے گا، پھر باقی جب جاتے جائیں گے ان کا انعام کم ہوتا جائے گا، تو ہم کیا ٹائم پہ پہنچیں گے؟ بلا شبہ ہم کوشش کر کے دوڑ کے مسجد کے دروازے پہ پہنچیں گے اور ایک دوسرے سے چھین کے لے رہے ہوں گے وہ سارا کچھ جو ہمیں دیا جا رہا ہوگا۔
تو یہ کیا باتیں، ان باتوں پہ ہمیں یقین نہیں ہے؟ اللہ کی باتیں کہی ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ کیا ہمیں یقین نہیں ہے؟ کیا ہم امیجن نہیں کر سکتے کہ واقعی جیسا ہے ویسا ہی ہے؟ ہمیں اللہ کے رسول کی باتوں میں یقین ہے، یہ بالکل ایسے ہونے والا ہے۔ ہم امیجن کریں کہ ابھی ہم سب سے پہلے اگر انٹر ہوئے مسجد میں تو ہمیں اونٹ کی قربانی کے جتنا ثواب ملے گا۔ کیا آپ ہر فرائیڈے اونٹ کی قربانی دے سکتے ہیں؟ کیا ہم لوگ ایسا کر سکتے ہیں؟ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کر سکتا، اور کوئی عام انسان اسے افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ اسے بولا جائے کہ تم ویکلی ایک اونٹ کی قربانی دو یا ایک گائے کی دو۔ لوگ سال ہر سال جب قربانی کا وقت آتا ہے تو وہ بڑی مشکل سے افورڈ کر پاتے ہیں۔ تو کیا ہم لوگ افورڈ کر سکتے ہیں اونٹ کی قربانی ایوری ویک؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپرچونٹی دی، بردرز کو میں کہوں گی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپرچونٹی دی۔ عورتوں کے بارے میں نہیں آتا، مردوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی اٹینڈنس لگتی، اور خطبہ شروع ہونے سے پہلے پہلے اٹینڈنس لگ رہی ہوتی۔ اور بردرز کے لیے یہ کتنی بڑی اپرچونٹی ہے کہ آپ کو ثواب ملے کہ ایوری ویک آپ جیسے قربانی دے رہے ہیں، اونٹ کی دے رہے ہیں، گائے کی دے رہے ہیں یا بکری کی دے رہے ہیں، اس طرح سے ثواب بانٹے جاتے ہیں فرائیڈے کو۔ سبحان اللہ۔ پھر جب خطبہ سٹارٹ ہوتا ہے تو رجسٹرز کلوز ہو جاتے ہیں، پھر مزید اٹینڈنس نہیں لگتی، یعنی اس کا نام لکھا ہی نہیں جاتا جو مسجد میں خطبے کے بعد انٹر ہوتا ہے۔ دس شوز us that خطبہ has its own significance. We have to attend the خطبہ۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں جماعت سے نماز پڑھ لی یہی کافی ہے، خطبہ اٹینڈ کرنا کوئی ضروری ہے؟ تو جماعت کے ساتھ تو آپ نے نماز ہر کوئی ادا کرنی تھی، 5 times a day آپ نے جماعت کے ساتھ ہی نماز ادا کرنی ہے۔ Why Friday has its significance? Because ہمیں خطبہ بھی سننا ہے۔ We have to take lessons, we have to have some takeaways from خطبہ، and we have to perceive the reminders۔ جو کوئی ریمائنڈرز میں ہمیں دیا جا رہا ہے اس کو واپس گھر لے کے آنا ہے۔ We have to think about it and we have to plan the week ahead۔ اس میں ہم کیا کر رہے ہیں، خطبے کے مطابق اپنے جو ہے وہ پلان کرنا ہے اور سوچنا ہے کہ ہمارے پچھلے ہفتے میں کیا کمی رہ گئی تھی اور اس کو اس ہفتے کیسے پورا کیا جائے۔ ہفتے کے باقی دنوں کے حساب سے جو ایک جو ہے وہ دوڑ لگی ہوتی ہے کہ کام پہ جانا ہے اور اس ٹائم پہ پہنچنا ہے، تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے پوز دیا ہفتے کے دنوں میں کہ اس دن کو آپ اپنے لیے رکھیں، سوچیں سمجھیں، ریفلیکٹ کریں، کچھ رہ گئے تو اسے پورا کریں، اینڈ یو پلان یور ویک اہیڈ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق دے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر دن کی اہمیت کو الگ الگ رکھا۔ اگر روزے ہیں تو ان کی اپنی اہمیت ہے، سال کے 365 جو دن ہوتے ہیں وہ سارے برابر نہیں ہوتے۔ We have a lot of days which are really valuable in Islam۔ جمعہ ہو گیا، اس کے علاوہ رمضان کے دن ہو گئے، پھر عید کے دن ہیں جو کہ ایک سگنیفیکنس جن کی ہوتی ہے۔ سیکنڈلی یہ ہے کہ قرآن میں ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورۃ الجمعہ۔ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے نام سے سورہ بھی رکھی، سبحان اللہ۔ اور ہفتے کے کسی دن کو اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ نہیں کیا سورہ کے لیے، جمعہ کو سلیکٹ کیا۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے، اور جمعہ چونکہ انسانیت کا اختتام کا دن بھی ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہمیں جمعہ کو موت آ جاتی ہے تو ڈو وی ہیو سم تھنگ ٹو پریزنٹ بیفور اللہ سبحانہ وتعالی؟ کیا ہم کچھ ایسا لے جا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں؟ کیونکہ قیامت تو ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ اتنی جلدی تو نہیں آئے گی۔ There are some signs to be appeared, before the day of judgment۔ وہ سائنس شو ہوں گے تو پھر اس کے بعد قیامت آئے گی۔ تو اگر ہم دنیا سے جاتے ہیں تو کیا کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا عمل ہمارے پاس ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے پریزنٹ کر سکیں گے؟ At the end I would say that
Brothers shouldn't be lazy to attend khutbah on Friday. You need to be mindful. اپنے جو ہیں وہ جمعے کا خیال کریں. آپ کو اپنی مساجد کی ٹائمنگز کا پتہ ہونا چاہیے. ایک دن پہلے ہی آپ یہ جان کے رکھیں کہ خطبہ کتنے بجے سٹارٹ ہو رہا ہے. Be mindful that day and keep an eye on the time. مسجد میں ٹائملی پہنچے اور خطبہ اٹینڈ کریں. ملیشیا میں نے یہ دیکھا تھا کہ سبحان اللہ ہر ایک کالونی کی ایک مسجد ہوتی ہے کہ چھوٹی مسجد جیسے ایک ریزنیبل سائز کی بنی ہوتی ہے. اس میں 50 یا 100 بندے نماز ادا کرتے ہیں اس طرح سے, ناٹ مور دین دیٹ. وہ ایک ہر کالونی کی ڈفرینٹ ہوتی ہے اور اس میں وہ جیسے دن میں 5 مرتبہ آتے ہیں. اور اس کے علاوہ فرائیڈے کو وہ سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں شہر کی بڑی مساجد میں اور وہاں پہ جمعہ ادا کیا جاتا ہے. اس جگہ پہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں سب اکٹھے ہوتے ہیں اور ہفتے میں ایک دفعہ یعنی جمعہ کی نماز وہ اکٹھے ادا کرتے ہیں ان مساجد, which shows unity. جمعہ کو یونٹی پروموٹ کرنے کے لیے بھی بنایا گیا ہے کہ سب اکٹھے ہوں ایک دن اور اتحاد کا اظہار کریں, یونٹی کا اظہار کریں, اور تاکہ نان مسلمز کے دل میں روب پیدا ہو اسلام کا, اور ان کے لیے یہ جان کے خوشائند بات بھی ہو کہ ان میں کتنا اتحاد ہے, مسلمان ایک دوسرے سے کتنا پیار کرتے ہیں اور یہ سب ایک ہیں جب اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی بات آتی ہے. تو یہ ہے کہ ملیشیا میں فارچونیٹلی فرقہ واریت بہت کم ہے اور وہ سب لوگ اکٹھے ہو کے ایک مسجد میں ہزاروں کی تعداد میں جمعے کو اکٹھے ہوں گے اور جمعہ ادا کریں گے. موسٹلی وہ لوگ 5 وقت مسجد میں جا رہے ہوتے ہیں اور مرد جو ہیں وہ 5 وقت نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں مساجد میں, اور بہت رجحان ہے ان میں نماز کا اور قرآن کا. ان کی مساجد بہت خوبصورت ہوتی ہیں, بہت بڑی مساجد, اور they have invested a lot in their مساجد.